یورپ میں صدیوں سے نظریہ عطائے خداوندی پایا جاتا تھا، یعنی بادشاہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس لیے عوام پر لازم ہے کہ کبھی بھی بادشاہ کے خلاف بغاوت نہ کریں، چاہے بادشاہ پرلے درجے کا بددیانت اور نااہل ہی کیوں نہ ہو۔ 1688 کے انقلاب انگلستان کے ساتھ ہی یہ تصور برطانیہ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اصل طاقت پارلیمنٹ یعنی عوام کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ یوں برطانیہ یورپ میں پہلی جمہوری ریاست کے طور پہ سامنے آیا۔ برطانیہ میں یہ نظام کیسے آیا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ جدید برطانیہ کے قیام میں 1688 کا انقلاب انگلستان، یا جسے گلوریس ریولوشن بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ دور میں پوری دنیا میں 5 قسم کے نظام حکومت پائے جاتے ہیں: جمہوریت، صدارتی نظام، بادشاہت، کمیونزم اور ڈکٹیٹرشپ۔ برطانیہ میں جمہوری بادشاہت کا نظام رائج ہے، یعنی اس میں پاکستان کی طرح پارلیمنٹ بھی ہے اور سعودی عرب کی طرح بادشاہت بھی، لیکن بادشاہ کے پاس عملاً کوئی اہم اختیار نہیں ہوتا۔ بادشاہ صرف ریاست کی علامت ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں تمام اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدا سن 1215 سے ہوتی ہے۔ اس زمانے میں برطانیہ شدید اندرونی خلفشار کا شکار تھا۔ بادشاہ آئے دن عوام پر نئے ٹیکس لگا دیتا اور خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ سے عوام اور جاگیردار وغیرہ بہت تنگ تھے۔ چنانچہ ریاست کے عہدیداروں اور جاگیرداروں نے مل کر ایک کونسل تشکیل دی، جس نے ایک عہد نامہ تشکیل دیا اور دریائے ٹیمز کے کنارے بادشاہ کو اس عہد نامے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا، جس کے مطابق بادشاہ جان قانون سے بالاتر نہیں، اور کوئی بھی حکم نافذ کرنے سے پہلے بادشاہ کو کونسل سے منظوری لینی ہوگی۔ اس عہد نامے پر دستخط کر کے جان نے اس بات کو مانا۔ اس عہد نامے کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے۔ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گریٹ چارٹر یا عظیم عہد نامہ۔ اس چارٹر سے بادشاہ کے اختیارات کم ہو گئے۔ اسے جمہوری بادشاہت کی طرف پہلا قدم کہا جاتا ہے۔ انقلاب انگلستان کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے دور کو انگلش سول وار یا خانہ جنگی، اور دوسرے حصے کو گلوریس ریولوشن یا شاندار انقلاب کا نام دیا جاتا ہے۔ دراصل شاندار انقلاب برطانیہ میں بادشاہ کے اختیارات کو مکمل طور پہ ختم کرنے اور جمہوری بادشاہت کے مکمل نفاذ کا نام ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں انقلاب انگلستان کے پہلے دور یعنی انگلش سول وار یا خانہ جنگی کی۔ اس کی ابتدا 1640 میں ہوئی، جب بادشاہ اور پارلیمنٹ کی طویل عرصے سے جاری کشمکش باقاعدہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی، اور اس وقت کے بادشاہ چارلز اول کو 1649 میں قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد پارلیمنٹ نے بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور ہاؤس آف لارڈز یا ایوان بالا نے برطانیہ کو دولت مشترکہ یا کامن ویلتھ قرار دے دیا، یعنی ایسی ریاست جس میں عوام کی حکومت ہو۔ اس کے بعد کامن ویلتھ کو چلانے کے لیے 40 اراکین پر مشتمل ریاستی کونسل تشکیل دی گئی، لیکن کسی نے بھی اس نظام کو حتمی قرار نہ دیا۔ ان مخدوش حالات میں نظام حکومت فوج کے سربراہ اولیور کرومویل کے ہاتھ میں آیا، جس کی خواہش تھی کہ اس عارضی دور حکومت میں کوئی قابل عمل نظام پیش کرے۔ چنانچہ 1653 میں ایک مسودہ پیش کیا گیا جسے انسٹرومنٹ آف گورنمنٹ کا نام دیا گیا۔ یہ عبوری آئین کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے ذریعے سے ملک کو آئندہ چند سال کے لیے چلایا جا سکتا تھا۔ بہرحال 1660 میں دولت مشترکہ کی حکومت خراب حالات کی وجہ سے اختتام کو پہنچی۔ جنرل جارج مونک نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کر آئینی بادشاہت دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جنرل نے مقتول بادشاہ چارلز اول کے بیٹے چارلز دوم کو تخت پر بٹھا کر جمہوری بادشاہت کو دوبارہ بحال کیا۔ چارلز دوم 1685 میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کے بھائی جیمز کی بیٹی اور اس کے خاوند کو تخت نشین ہونے کی دعوت دی گئی۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بادشاہت تو دوبارہ بحال ہو گئی، لیکن یہ وہ پہلے جیسی مطلق العنان بادشاہت نہ تھی، بلکہ طے یہ پایا کہ تمام اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہوں گے اور بادشاہت صرف برائے نام ہوگی۔
اسی کو 1688 عیسوی کا شاندار انقلاب گلوریس ریولوشن کہا جاتا ہے۔ اس انقلاب کے بعد سے اب تک برطانیہ میں کانسٹیٹیوشنل مونارکی یعنی جمہوری یا آئینی بادشاہت نافذ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔